آج اگر کوئی سسٹم کمزور ہے، حکومتیں کمزور ہیں، ادارے کمزور ہیں، وہ کمی بیشی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے، یا جو اس سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود اس جرم میں مبتلا ہیں اور اس جرم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے نیچے کے لوگوں کو وہ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ خود مجرم ہیں۔ تو اگر نظام میں سکم کی وجہ سے کوئی شخص فائدہ حاصل کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہ یہاں تو لوگوں کو دجل دے بیٹھے، لوگوں کو فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا، کسی کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور کام صحیح نہیں کیا لیکن اچھا بن کے کسی کے سامنے پیش ہو گئی، یہاں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ بھول گئے ہیں ایک ایسا دن بھی ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، خوف وحشت ابدان پہ طاری ہوگی، اور اتنا گرم کہ آج سورج کا رخ الٹا ہے پھر رخ سیدھا ہو جائے گا، اب سورج بہت بلندی پہ ہے پھر 1.25 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اب زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ کتنا سخت دن ہوگا جس کو قرآن نے کہا یوم عظیم، اللہ کی عظمت و جلالت کے اظہار کا دن ہوگا، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمایا۔ ان میں سے نمبر 1 امام عادل، عادل حکمران جو انصاف کے تقاضوں کو بہر صورت پورا کرتا ہے اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج تو میرے جوان کی جوانی سوشل میڈیا پہ گزر رہی ہے، آج میرے جوان کی جوانی تو گلیوں چوکوں اور بازاروں میں گزر رہی ہے۔ تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، مسجد سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، وہاں پڑی ہوئی کوئی نامناسب چیز اٹھا رہا ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام کر رہا ہے، مسجد میں خوشبو کا انتظام کر رہا ہے، مسجد کے کاموں میں لگا ہوا، اگر کسی شخص کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو یہ بندہ مومن ہے، یہ مسلمان بندہ ہے۔ تو فرمایا چوتھا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اور قدموں میں حسن بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا، اور اس جوان نے آگے سے کیا کہا انی اخاف اللہ، تیری بات کیسے مانوں، رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے جب آپس میں ملے تو اللہ کے لیے، اور آپس میں اگر ان کی دوری ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے، رضائے الہی ان کا مقصود تھا، ان کی دوستی کا سبب اللہ کی رضا تھا۔ چھٹا شخص ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بزرگوں کا یہ مزاج دیکھا ہے کہ وہ دیتے ہوئے جس کو دے رہے ہیں اس سے بھی آنکھیں نہیں ملا رہے ہوتے کہ اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اور 7واں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اکیلا بیٹھا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا، محبت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات عطا کرے اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جو جنت کے راستے کا سبب بنے اور جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا بنے۔